2005 میں گلف کی دو تعمیراتی کمپنیوں الغریر گروپ اور الگیگا گروپ کے باہمی اشتراک سے جنم لینے والی کمپنی الغریر گیگا پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد میں 17 ہائی اور لو رائز ٹاورز پر مشتمل ایک بڑے تعمیراتی منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کا نام گولڈ کریسٹ رکھا گیا اور اس کے آغاز کے ساتھ ہی اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم الشان رہائشی منصوبہ قرار دے کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر آؤٹ ڈور مارکیٹنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ الغریر گیگا انتظامیہ کی طرف سے منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2009 کی تاریخ دی گئی۔ اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے کمپنی کے مارکیٹنگ پلان میں شامل جدید سہولیات کی فراہمی، ادائیگی کے آسان طریقہ کار اور سب سے بڑھ کر منصوبے کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں موجودگی کی بنیاد پر گولڈ کریسٹ میں سرمایہ کاری کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کی تکمیل کی مدت کو 1.25 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب تک صرف 2 ٹاورز کے ڈھانچے ہی مکمل کیے جا سکے ہیں۔ کمپنی کے ایک سابقہ سیلز کنسلٹنٹ نے یہ انکشاف کیا کہ الغریر گیگا ایک فراڈ کمپنی ہے جس کے پاس منصوبے کی تعمیر کے لیے کوئی وسائل موجود نہیں ہیں۔ کے پاس پہلے دن سے فائنینس نہیں تھا بنانے کے لیے۔ یہ بات جاننے کے لیے مجھے 1.5 سال لگا۔ 1.5 سال کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات ہے تو میں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو کنفرنٹیشن کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی میرا بھی پیسہ لگا ہوا ہے آپ کی کمپنی میں، ٹھیک ہے میں آپ کی کمپنی میں کام کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا پیسہ انویسٹ ہے، میرے رشتہ داروں کا پیسہ انویسٹ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگ بھاگ جائیں گے؟ گیگا گروپ صرف الغریر گروپ کے نام پر ہی لوگوں کو ورغلاتی رہی اور دبئی، کراچی اور دیگر مقامات پر بھی گیگا گروپ کے کئی منصوبے تاحال التوا کا شکار ہیں۔ فراڈ دنیا بھر میں کر چکے ہیں، دبئی میں یہ کر چکے ہیں ایسے فراڈ، اب انہوں نے پاکستان میں ایسا فراڈ کیا ہے، آئندہ یہ ایسا فراڈ کدھر کریں گے ہمیں نہیں پتہ۔ کراچی میں بھی یہ ایسا فراڈ یہ کر چکے ہیں۔ مذکورہ سیلز کنسلٹنٹ نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ گولڈ کریسٹ منصوبے میں شامل جن 2 ٹاورز کی تعمیر جاری ہے انہیں بھی انجینئرنگ ڈیزائن اور لے آؤٹ پلان کے مطابق تعمیر نہیں کیا جا رہا۔ 17 ٹاورز انہوں نے جون 2009 میں ڈیلیور کرنے تھے جو کہ ابھی تک انہوں نے بنانے بھی شروع نہیں کیے۔ صرف 2 ٹاورز ایسے ہیں جو کہ انہوں نے 22 فلورز اریکٹ کر دی ہیں لیکن وہ بھی اکارڈنگ ٹو دی پلان نہیں ہیں، وہ بھی اکارڈنگ ٹو دی آرکیٹیکچرل باؤنڈریز نہیں ہیں، ان کا وہ شیپ نہیں ہے جو شیپ نکلنی تھی، جو کہ شیپ ہم نے بیچی تھی، مارکیٹ کی تھی لوگوں کو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان 2 ٹاورز کی تعمیر کے بعد کمپنی انتظامیہ منصوبہ چھوڑ کر فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ 2 ٹاور جو کہ انہوں نے 22 فلورز کے بنا دیے ہیں جو کہ لگنم اور گل مہر نام ہے ان کا، یہ 2 ٹاورز انہوں نے ڈیلیور کر دینے کلائنٹس کو دے دینے اور اس کے بعد ان کا وائنڈ اپ کرنے کا پروگرام ہے اور بھاگ جانے کا پروگرام ہے۔ منصوبے کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کے اپنے ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی انتظامیہ نے 95% ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے اور مزید ٹاورز کی تعمیر کا کام بھی شروع نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مارکیٹ ذرائع کی طرف سے بھی کمپنی کے اس طرز عمل کو بہت ہی مشکوک انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو ایک ہیوج ورک فورس امپلائی کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے نکال دیے۔ آج ان کے دفتر میں ہارڈلی 5 سے 6 بندے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تو 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں تک چلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، یعنی کہ یہاں رات کو بھی دن کا سما ہوتا تھا لیکن اب دن میں بھی اندھیرے کا سما ہے۔ الغریر گیگا کمپنی کے اس سابقہ سیلز کنسلٹنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ الغریر گروپ گیگا گروپ کے اس طرز عمل سے خاصا نالاں اور اس کمپنی سے اشتراک کے فیصلے پر بہت زیادہ پشیمان ہے۔ الغریر فیملی سے کچھ لوگ آئے تھے اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے لیکن مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں نے جس اونچی آواز سے جو گیگا گروپ کے اونرز ہیں ان سے بات کی تھی اور جس تلخ کلامی سے ان لوگوں سے آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس سے ہم لوگوں کو لگا تھا کہ یار یہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اوبیسلی وہ خوش کیوں ہوں گے؟ ان کا نام چل رہا ہے اور آپ نے ڈیلیوری نہیں دی ہے، جبکہ یہ وہ نام ہے جو کہ دبئی میں جب بھی یوز ہوتا ہے ہمیشہ ڈیلیوری دیتا ہے۔ الغریر گیگا انتظامیہ اپنے اس منصوبے کے مستقبل کے حوالے سے کوئی موقف دینے سے مسلسل ٹال مٹول کا مظاہرہ کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت اور متعلقہ اداروں کی طرف سے بھی اس منصوبے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ گوہر خان، ویلیو ٹی وی، اسلام آباد۔